قرآن مجید نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بھلا اچھی گفتگو کس کی ہو سکتی ہے جو اپنے اخلاقی معیار کو عروج پر رکھتے ہوئے اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، لیکن اس کے بلانے کا انداز یہ ہو اکھڑ پن نہ ہو اور اکڑ پن بھی نہ ہو۔ ہمارے عموماً واعظین، خطباء، مقررین، مدرسین میں یہ ایک بیماری آ گئی ہے، 4 کتابیں پڑھ لینے کے بعد ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور ہمارا انداز گفتگو ایسا متکبرانہ ہوتا ہے، ایسا اکھڑپن اور ایسا اکڑپن ہوتا ہے کہ پھر معاشرہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے نا ان کو بلایا تو ہم نہیں آئیں گے۔ ایسا ہی ہے، جی ایک کو دفعہ بلا لیں، لیکن اگر انداز گفتگو تقریر کی صورت میں ہو، نعت کی صورت میں ہو یا عام گفتگو ہو، اگر اپنے اخلاقی معیار کو نیچے نہ گرنے دے تو پھر وہ بشکل سلطان محمود چشتی بنتا ہے، کیا بات ہے، جس کو 40 سال بھی گزر جائیں تو جی نہیں بھرتا قاضی خاندان کا، اور وہ کہتے ہیں جب تک آپ نہیں آئیں گے تو محفل پوری نہیں ہوگی۔ یہ بغیر مبالغے کے بات کی جا رہی ہے، ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ جو انداز گفتگو ہوتا ہے، یہ جو گفتگو ہوتی ہے، اس کا صادر کون ہے، مصدر کون ہے؟ آنکھیں نہیں، ہاتھ نہیں، گفتگو زبان سے ہوتی ہے۔ جب زبان سے گفتگو ہوتی ہے تو اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ان عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ لیس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ ان احادیث نبویہ کو صرف امت کے ان افراد کے لیے نہ چھوڑیے، وارثان محراب و منبر آپ کو توجہ دینی ہوگی اپنے بیہیویئر پر، بشمول میرے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ جو جھانکتا ہے اسی کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اس لیے میرے آقا کریم نے فرمایا مومن کی شان کے یہ خلاف ہے کہ وہ تانا زنی کرے، وہ لعنت کرنے والا ہو، وہ فوش گوئی کرنے والا ہو یا بد اخلاق ہو۔ یہ چاروں چیزیں ان کا تعلق چونکہ زبان کے ساتھ ہے تو سرکار نے فرمایا یہ مومن سے ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن کی زبان اتنی گندی ہو جائے۔ اور اس لیے آگے چل میرے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اکثر ما یدخل الناس الجنہ، وہ کون لوگ ہیں جو زیادہ جنت میں جائیں گے؟ یقال فتقوی اللہ وحسن الخلق، فرمایا وہ زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے جو تقوی و للہیت رکھتے ہوں گے اور ان کا اخلاق اچھا ہوگا، بیہیویئر اچھا ہوگا۔ وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، ان کے بارے میں پوچھا گیا یا رسول اللہ جہنم میں کون زیادہ لوگ جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا فقال الفم والفرج، جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے ہوں گے۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یوں زبان پکڑ کے اپنی تو کہا تھا تم اگر مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہم پتہ نہیں کس راہ پہ چل پڑے، لہذا نعت خوان ہو، مقرر ہو، مدرس ہو، جو بھی گفتگو کرنے والا ہو، جیسی گفتگو کرنے والا ہو، اسے قرآن و سنت کے اس کریٹیریا کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ اس لیے سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن اور اس کے سرپرست سید ریاض الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نبر اللہ مرکدہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کا انداز تکلم دعوت اللہ کا، اللہ کی طرف بلانے کا، چاہے وہ خطاب کی صورت میں تھا یا نعت کی صورت میں تھا، اس انداز سے تھا کہ لوگوں نے آج تک ان کا نام یاد رکھا ہے اور
دل کرتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ شاہ جی سامنے ہو اور ہم ان کی گفتگو سنیں۔ پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے آپ کے شہزادوں نے پوری دنیا میں عام کیا، اخلاقی معیار کو گرنے نہیں دیا، اپنی گفتگو کا کرائٹیریا قرآن و سنت کو معیار بنایا۔ خالد صاحب آپ تو بڑی قربت میں رہے، میں نے کچھ چند لمحے قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ گزارے، 2-4 مجالس میں ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا۔ میں بغیر مبالغے کے الحمدللہ تعالیٰ میں جس ہستی کا شاگرد ہوں اور جس ہستی کا مرید ہوں، ہمیں تو گھٹی میں یہ بات پلائی گئی ہے کہ ہم بغیر مبالغے کے بات کرتے ہیں۔ اسی سلسلہ کی جو سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن حضور سیدی ریاض الدین شاہ صاحب، سید فصیح الدین شاہ صاحب، آپ کے برادران، آپ کی اولاد نے ایک سلسلہ قائم کیا، اس معیار کو اوج ثریا پہ رکھتے ہوئے اس وقت پوری دنیا پر قائم ہے۔ اس کی ایک کڑی واکنڈ کی سرزمین پر، جس کی سرپرستی جناب قاضی محمد مسعود اقبال صاحب، آپ کے والد گرامی صوفی منش انسان تھے، اور انہوں نے نہ صرف نعت کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، بلکہ روحانیت و تصوف کے اندر بھی آپ کی گراں قدر خدمات موجود ہیں۔ اور انہی کے پروردہ آپ کے شہزادے جناب قاضی مسعود صاحب اپنی پوری فیملی کو اسی منہج پر چلائے، باوجود اس کے کہ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ گنگور چین سے وابستہ ہیں، لیکن ذوق دیکھیں۔ وہ مجھے اپنے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی بات یاد آئی ہے، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تو میں سلسلہ قادریہ میں، لیکن مجھے جس سلسلے میں بٹھا دیں میرے اوپر وہ رنگ غالب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی تائید و تصدیق بھی سید فصیح الدین شاہ صاحب نے کی ہوئی ہے کہ آپ اگر سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں بیٹھ جائیں تو آپ پر وہ رنگ غالب ہوتا ہے۔ ہم نے، میں چونکہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کو، تو آپ کو اگر سلسلہ عالیہ چشتیہ کی محفل سما میں بٹھا دیا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ طاہر القادری سلسلہ قادریہ میں مرید ہے یا سلسلہ چشتیہ میں مرید ہے۔ تو یہ پروردہ ہونا کسی کی نگاہ کا، یہ بھی بڑا کمال ہے کہ بندہ مرید گنگور چیز سلسلہ یا نقشبندیہ کا ہو اور فیضان نظر آتا ہو قاضی مسعود پر سلسلہ عالیہ سہروردیہ کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سید فصیح الدین شاہ صاحب کا ایک دیرینہ تعلق جو 40 سال سے بتا رہے ہیں، ان کے ساتھ 30 سال سے بتا رہے ہیں فصیح الدین شاہ صاحب سے، تو یہ ایک تسلسل جو چلا آ رہا ہے۔ اس میں میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں کہ اس پلیٹ فارم پہ اہل ذوق سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے نہ صرف نعت خانوں نے نعت پڑھی ہے، بلکہ ان کو پوری دنیا پر پذیرائی بھی نہیں ہے۔ اس وقت جو شاہ صاحب بیان کر رہے تھے، ماہانہ جو محفل ہوتی ہے وہ نہ صرف واکنڈ والے سنتے ہیں بلکہ کئی ممالک میں لائیو اس کو دیکھا جاتا ہے، تو یہ سیرا بھی ان کے ساتھ جاتا ہے۔ پھر نعت خانوں میں جن کا ذکر میں نے پہلے کیا، اتنا ہی عرصہ یا اس سے تھوڑا اور زیادہ عرصہ قبلہ قادری صاحب کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ جو جناب سلطان محمود چشتی صاحب کا، اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ مجھے وہ قاضی اسرار الحق حقانی صاحب یاد آ گئے کہ وہ بوڑھے ہو کر بھی کہتے تھے میں سنی شیر ہوں، ابھی جوان ہوں، اور سلطان محمود چشتی صاحب ابھی آپ کے سامنے اظہار نعت کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ بوڑھے ہوئے ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، میں اختتامی کلمات کی طرف جا رہا ہوں، نعت سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت تابعین بھی ہے، اور سنت اسلاف بھی ہے۔ لوگوں نے عربی میں، فارسی میں، اردو میں، اپنے اپنے علاقے کی ہر زبان میں نعت کہی ہے، اور یہ نعت صرف اظہار زبان کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تسکین قلب کا سامان کا نام ہے، بلکہ بالیدگی روح کے سامان کا نام نعت ہے، جو اگر اس ذوق کے ساتھ اور وہاں ڈوب کے پڑے اور اس کا تخیل، اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ نعت از خود نہ کہی جاتی ہے نہ لکھی جاتی ہے، منظوری ہوتی ہے تو لکھی بھی جاتی ہے، کہی بھی جاتی ہے۔ یہ بارگاہ خیر الانام سے منظوری کی بات ہے۔ میں بالکل بہت سارے، کبھی وقت ملا تو آپ کو بتاؤں گا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب کر صحابہ کرام نے کیسی کیسی نعتیں لکھی. کبھی وقت ملا تو میں بالکل آخری وہ شعر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس شعر کو رسول اکرم خود سن کر جھوما کرتے تھے، اور وہ شعر ہے جناب حضرت سیدنا ابو طالب بن عبد المطلب کا. آپ نے فرمایا تھا وَابْيَضُ يُسْتَقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا اپنی بخاری شریف میں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ تابناک اور روشن چہرے والا جس کے صدقے سے بادلوں نے، جس کے صدقے میں بادلوں سے پانی مانگا جاتا ہے، وسیلہ دیا جاتا تھا. اور جناب چیف جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری علیہ الرحمہ نے اس کو کوٹ کیا ہے، لکھا ہے کہ جناب ابو طالب کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے جب قید سالی ہو جاتی تھی تو آپ کے پاس اور کوئی حل نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ کا بچپنا تھا، آپ رسول اللہ کو اٹھاتے تھے اور یوں کعبۃ اللہ کا طواف کر کے کہتے تھے اے مالک اس حسین چہرے والے کے صدقے سے بارش دے دے. تو یہ شعر آپ کا کہا ہوا، اور آپ کے وصال کے بعد رسول اللہ نے کئی صحابہ کرام سے یہ سنا ہے خود کے الوا کے کہ وہ خوبصورت چہرے والا جس کے صدقے سے بادلوں سے پانی مانگا جاتا ہے وہ یتیموں کا والی ہے، وہ بیواؤں کا محافظ ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں